بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن بہاولپور میں موجود ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ قانون دان ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اسلم زاہد بٹ صاحب، MSc LLB LLM۔ آج ہم قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، بہاولپور کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے، مسلم لیگ نواز کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے اسلم زاہد بٹ صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ مہربانی جناب، آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا؟ جی میری ابتدائی تعلیم ڈسٹرکٹ اینڈ تحصیل بھاول نگر سے میں نے میٹرک سے BSc وہاں کیا۔ پھر اس کے بعد کی تعلیم میری اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے۔ فرسٹ آئی ڈیڈ MSc کیمسٹری، دین LLB، دین LLM، اور تعلیم میں آلموسٹ کوئی بریک نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کہہ لیں کہ بھی ایسی اس میں ہے بات، باقی ڈسٹنکشن کے ساتھ ہی تعلیم حاصل کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور اس کے بعد اپنی پریکٹس کر رہے ہیں۔ جی، وکیل بننے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو شوق تھا یا والد صاحب نے کہا کہ وکیل بننا ہے؟ جی، والد صاحب میرے سول انجینئر تھے اور بیسیکلی وہ بھی پارٹیشن جلندھر سے بلانگ کرتے تھے، وہاں سے مائیگریٹ ہو کے آئے۔ تعلیم جلندھر کی بھی 100% لٹریسی ریٹ تھا، اور اس کے بعد تعلیم کا بہت شوق تھا انہیں کہ ان کا ہر بچہ تعلیم حاصل کرے۔ اسی شوق سے پھر تھوڑی سی جب اپنی آبزرویشن انسان کی ہوتی ہے، جی، میری اپنی آبزرویشن کے تحت یہ تھا کہ بھی آپ جس فیلڈ میں ہوں اس میں ادروائز آپ کچھ سرو بھی کر سکیں، ایلنگ ہیومینٹی کو، انسانیت کو، اپنی روزی روٹی یا اپنے کیریئر کے علاوہ آپ جو ہے نا جی، پبلک کو بھی سرو کر سکیں۔ تو اس میں جب تھوڑی سی اپنی آبزرویشن میں رکھی یہ بات، تو وہاں سے یہ پتہ چلا کہ بھی یہ قانون کا جو ادارہ ہے وہ اس میں کچھ اتنی طاقت ہے کہ بھی اگر اس میں اچھے طریقے سے پرفارم کیا جائے تو وہ ضرور اس میں آپ کچھ باقی چیز کے علاوہ سرو بھی کر سکتے ہیں آپ۔ تو ڈیو ٹو دیٹ انسپائریشن آئی جوائن دس پروفیشن۔ ٹھیک۔ ایز اے قانون دان ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک اچھے وکیل میں سب سے پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ بھی وکیل میں بھی اور انسان میں بھی وہ سب سے پہلی بات ہے دیانتدار ہو۔ دیانتداری مین انگریڈینٹ ہے، اسینشل ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھی جو ریکوائرمنٹ آف نالج ہے علم کی، وہ آپ کا مقصد ہے کہنے کا کہ بھی بھرپور ہونا چاہیے، اس پہ آپ کو ہر طریقے سے ہی محنت کرنی چاہیے اور وہ ریکوائرمنٹ آپ کو پوری کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ کو قانون کے پروفیشن میں رہتے ہوئے قانون نہیں آتا یا قانون سے جانکاری نہیں ہے، قانون کی جانکاری کا معیار یہ ہے کہ قانون جس دن سے بنا جی، اور اب تک جو اس میں ڈیولپمنٹ ہے تھرو اتھارٹیٹیو لا، جیسے ہم جس میں ایپکس کورٹ اتھارٹیٹیو لا میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، ان کی جتنی بھی آج کی انٹرپریٹیشن ہے وہاں تک آپ کو ویل کنورسنٹ اپڈیٹڈ ہونا چاہیے اس قانون سے، تو تبھی آپ اس لا پریکٹس میں لا سکیں گے، تبھی آپ کہہ لیں کہ بھی لیٹیگنٹس کے لیے جو نا آؤٹ پٹ لا سکیں گے۔ یہ ایک مین انگریڈینٹ ہے، ایمانداری ہو اور آپ کی محنت ہو اور آپ کو بس کہنے کا قانون کی جانکاری ہو، یہ آپ کی اس میں مین ڈیوٹی ہے۔ ٹھیک۔ جناب، ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ محمود صاحب دیکھیں، وکیل کا جو پروفیشن ہے جی، وہ ایک بیسک پروفیشن ہے، یعنی کہ ایون دین آپ کو جوڈیشری میں یا کسی دیگر فیلڈ میں بھی آنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وکیل بننا پڑتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دیکھیں نا، کوئی ملک ہوتا ہے، کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کا وہ ایک قانون کے ارد گرد چلتی ہے، اس کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے تحت پھر سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے۔ تو اب بات صرف یہ ہے کہ بھی ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ لٹریسی کا ہے، باقی ایشوز کے علاوہ ہیلتھ کے، ایجوکیشن کا ایشو مین ہے ہمارے پاس۔ اس ایجوکیشن کے بعد آگے دیکھو نا کہ پھر یہ دیکھنا کہ بھی اس کے بعد لوگوں میں سادہ ایجوکیشن اور اس کے بعد قانون کی ایجوکیشن کہاں تک ہے۔
یعنی کہ اس ایجوکیشن میں جی قانون کی ایجوکیشن کی اہمیت اس سے بھی سب سے اوپر ہے، جی پیوٹل ہے، پیراماؤنٹ ہے، کہ وہ ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ یعنی کہ ایک اسٹیٹ چلتی ہی انڈر لا ہے، اور لا یہی کہتا ہے نا کہ بھی ایکویلٹی بھی لا ہے، برابری کا بھی قانون یہی ہے، انصاف، کسی سے زیادتی نہ ہو، حق ملے، برابری ہو، یہ ساری چیزیں انڈر دا لا ملیں گی. وہ کوڈیفائڈ لا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو اسی طرح آپ مستفید ہو سکیں گے جب آپ اس کی جانکاری رکھتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے سر دیکھیں نا کہ بھی لا کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ بھی لا کو ایکسرسائز کرنے والے بندے یا امپلیمنٹ کرنے والے بندے بھی کو پہلے خود لا پڑھنا پڑتا ہے. یعنی کہ آپ کو جج بننے کے لیے پہلے آپ کو لا کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، ایٹ لیسٹ LLB. پھر آپ انٹائٹل ہوں گے اس کو پریکٹس کرنے کے لیے. پھر سول جج کے لیے بھی کم از کم 2 years ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہوتا ہے فار دا ایلیجیبلٹی آف ایگزام آف سول جج. سملرلی 10 years کا ایکسپیرینس ایڈیشنل سیشن جج کے لیے، ہمارے جو ڈائریکٹ ایگزامس ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے. یہ اتنی اہمیت ہے. اور ادروائز اگر آپ اٹارنی یا پروسیکیوشن میں آتے ہیں تو آپ کو سیم کوالیفیکیشن ڈگری میں بھی اور سیم کوالیفیکیشن ایکسپیرینس میں بھی ریکوائرڈ ہوگی کہ اتنا تجربہ ہو. دین یو ول بی ایلیجیبل فار دیٹ پوسٹ ایون ٹو اپیئر ان ایگزام. تو اب اس کی اتنی اہمیت ہے قانون کی کہ اس قانون کی جانکاری، یہ دیکھیں میں سادہ لفظ استعمال کر دیا، میں یہ نہیں کہتا ڈگریز LLB LLM PhD پوسٹ ڈاک یہ سو اینڈ سو بڑی ڈگری ہیں، اس پہ بڑی سلسلہ ہے، ڈپلومے آگے پیچھے. لیکن میں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جانکاری علم سے ہی آپ کو کسی پوسٹ کے لیے یا کسی کا منصف بنانے کے لیے یا کسی کا کیس لڑنے کے لیے ایلیجیبل قرار دیا جائے گا. تو اس لیے تمام اہمیت ہی اسی کی ہے. اور میرے نزدیک یہ پروفیشن از مور ڈیفیکلٹ اینڈ مور ریکوائرنگ فار دا اسٹڈی دین میڈیکل پروفیشن ایون. یہ اس کی اہمیت ہے. اس میں یعنی کہ اس سے بغیر نہیں چاہ رہا، اسٹیٹس چلتی نہیں. قانون دیں گے، آپ کی بھی خواہش ہوگی، دیگر کی بھی خواہش ہوگی کہ میرے ساتھ بھی وہی قانون لگے جو دوسرے کے ساتھ لگا ہے. تو وہ اسی صورت لگ سکتا ہے کہ جب آپ کو قانون کی جانکاری ہوگی. قانون کی جانکاری کے لیے یہ قانون کا پروفیشن بڑا اہم ہے. بالکل. پاکستان میں رول آف لا کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں ایز اے قانون دان؟ محمود صاحب، رول آف لا ایک یعنی کہ کہہ لیں کہ نا سب سے بڑا یا تمام انگریڈینٹ ہے ہی رول آف لا. رول آف لا کیونکہ جب آپ کسی ملک میں ایک جو ہوتا ہے نا جو بنانا اسٹیٹ ہوگی، جنگل لا ہوگا، نہیں قانون ہوگا، جس کا جو زور لگائے گا اس طرف چل پڑے گا، وہ اپنا بنا لے گا. اگر اسٹیٹ ہے جس میں قانون ہے تو پھر حکمرانی قانون کی ہی ہونی چاہیے. اف لا از ناٹ ایگزسٹ ان اینی اسٹیٹ تو پھر اور بات ہے. اگر لا ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارا 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے نیچے تمام کورٹس، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سبارڈینیٹ کورٹس آر دیئر، اور اس کے بعد یعنی کہ چھوٹی اتھارٹیز سب اویلیبل ہیں. اور وہ اس ہی بڑے ہمارے کانسٹیٹیوشن کی جو سب سے بڑی کتاب ہے اسی کے زیر سایہ تمام تر اکاؤنٹیبل بھی ہیں اور اس کو باؤنڈ بھی ہیں عمل درآمدگی کرنے کے لیے. تو اس لیے مقصد ہے کہنے کا کہ بھی رول آف لا سے ہی آپ کو انصاف بھی ملے گا، اسی سے آپ کو ایکویلٹی بھی ملے گی، اسی سے آپ کو روزگار، نوکری، عزت، احترام. دیکھو نا، رول آف لا ہی یہ کہتا ہے نا کہ کسی کو آپ تھپڑ نہیں مار سکتے، کوئی امیر آدمی کسی غریب سے ظلم نہیں کر سکتا. اٹ از انڈر دا رول آف لا. اگر رول آف لا کو فالو نہ کیا جائے تو پھر وہ ساری بات ہے جس طرح وہ چلتا آ رہا ہے کہ بھی فیوڈل جو ہے بڑا وہ چھوٹے کو نہیں اٹھنے دے گا، اس سے زیادتی کرے گا. تو رول آف لا ہی ایک ہمیں جو ہے نا ایکویلٹی، نیچرل جسٹس، دیگر جتنی بھی ٹرمینالوجیز ہیں وہ انڈر دا رول آف لا کے ہی ہیں. پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایز اے قانون دان آپ کی کیا رائے ہے، کیا تجویز ہے؟ محمود صاحب، بات یہ ہے، دیکھیں یہ انصاف، آپ نے فراہمی کا لفظ استعمال کیا، میں پہلے اس سے بھی پیچھے آ جاتا ہوں. انصاف کا لفظ، انصاف بیسیکلی صفت ہے رب کی ذات کی. یعنی کہ آج تک ہم نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ انصاف اگر کر سکتی ہے تو وہ اللہ کی ذات یا خدا کی ذات وہ کر سکتی ہے، بندے کے بس میں نہیں ہے. ادروائز ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ڈیوائن پاور اللہ کی ذات امانت کے طور پہ دیتی ہے بندے کو کہ وہ، لیکن وہ ساتھ یہ بھی باؤنڈ کرتی ہے کہ بھی یہ دیکھ لو کہ بھی رب نے کبھی ناانصافی کی، رب نے کبھی ڈنڈی ماری، نعوذ باللہ نہیں.
وہاں پہ آپ کو قطن نہیں ہوگا. لیکن جب یہ بندے کے پاس آتی ہے تو اس میں فراہمی تھوڑی سی انصاف کی حصولیت اور فراہمی سے مراد ہوتا ہے کہ جو فراہم کر رہے ہیں، جیسے ججز، حصول وہ ہیں جو لیٹیگینٹس ہیں، جو ہم جیسے باقی لوگ جو جا رہے ہیں لینے کے لیے. حصول اور فراہمی انسان سے یعنی کہ سمجھ لیں وہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کی بنا پہ کہہ لیں اس طرح بھی مشکل ہوئی پڑی ہے تھوڑی نا، کہ بھی اگر وہ بالکل ایز پر لا اور آنیسٹی کے ساتھ اور انڈر دا کہہ لیں کہ آرڈر آف اللہ آلمائٹی اگر وہ فالو کرتے ہوئے کہ بھی انصاف کے پیرامیٹر ہیں کیا. کیونکہ اس میں ظاہری بات میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ انصاف کی فراہمی یا انصاف کا حصول تو مشکل ہوتا ہی ہوتا ہے جو انصاف لینے جاتا ہے. فراہم کرنے والے کے پاس تو کچھ دینے کے لیے ہوتا ہے نا جو دے. اس انصاف فراہم کرنے والے لوگوں میں سے امام ابو حنیفہ صاحب ریفیوز 3 ٹائم ٹو گیٹ چیف جسٹس شپ، قاضی القضاء لینے سے انہوں نے انکار کیا اسی بات پہ کہ بھی انصاف کی فراہمی میں کہیں ڈنڈی نہ بچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی نہ کر سکوں. تو اس وقت کے ہارون رشید بادشاہ وقت نے انہیں بیہائنڈ دا بار ڈالا 2 بار، اور لاسٹ میں جب بیہائنڈ دا بار ڈالا تو وہیں ان کا وصال ہوا. اسی بات سے وہ کہتے تھے کہ میں انصاف کر نہیں سکتا، کیونکہ انصاف میں ظاہری بات ہے کہ بھی جب آپ انصاف کے لیے بندے کو بٹھاتے ہیں تو اس بندے کے ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اس کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں. باوجود اس کے کہ بہت ساری فیسلٹیز اسے دی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پارشلٹی کا مظاہرہ یا اپنی بندے کی ناقص ہونے کا مظاہرہ کہیں نہ کہیں کر جاتا ہے. یا ایون دین انصاف کو سلو مسئلے کا ڈسپینس کرنا بھی ایک ناانصافی ہی ہے نا اٹ سیلف. کوئی بندہ اگر ہم ایک بیمار بندے کو انصاف کی فراہمی کے لیے بٹھا دیتے ہیں، اس نے فرض کیا کہ اگر ایک دن کے 4 بندے کو انصاف فراہم کرنا تھا، اس نے کہا جی میں اتنا کام کر ہی نہیں سکتا فراہم کرنے کا، تو وہ بھی ایک ناانصافی خود ہو جائے گی. تو اس لیے انصاف کی فراہمی اور انصاف کا حصول دونوں چیزیں ہی پاکستان میں کافی مشکل ہیں، اور اس پہ ہی کام کرنا چاہیے، ان کو ہی آسان بنانا چاہیے، اس کو ہی آپ کے ڈور سٹیپ پہ یا آسانی سے اور سستا جسے لفظ استعمال کرتے ہیں سستا انصاف، سستے انداز میں فراہم کرنا چاہیے. لیکن وہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. جی سر، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ ایز اے قانون دان آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، طریقہ کار جو آج بنا ہے نا، پہلے بھی بنا، وہ بھی بیسیکلی گڈ فیتھ یا کہہ لیں آنیسٹی کی بنیاد پہ ہی بنا تھا. اب اس کے بعد آج اس کی شکل کس طرح آ گئی کہ بھی وہ مفادات شروع ہو گئے، لابنگ شروع ہو گئی. اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بھی اس میں کوئی ایگزام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں یعنی کہ جوڈیشل کونسل ہے جو ان کو مقصد کہنے کا ریکمینڈ ہو کے جائیں گے تو ان کو انہوں نے پرکھنا، دیکھنا، اور ان کو پھر انہوں نے ریکمینڈ کرنا ہے. جوڈیشل کونسل، سپریم جوڈیشل کونسل، یہ ہمارے ادارے ہیں انڈر دا کانسٹیٹیوشن، وہ موجود ہے. لیکن اس میں اگر ہم فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ دوسری طرف آ جائیں، ایگزام کی طرف بھی آ جائیں، کچھ لوگوں کا اوپینین یہ ہے کہ بھی ایگزام ہونا چاہیے، پتہ چلے انہیں کہ بھی فلاں. بھائی ایگزام ہمارے لوگ CSS سب سے بڑا ایگزام ہے، PMS سب سے بڑا ایگزام یار، وہ کریمنگ اور روٹ لرننگ حافظے کی بنیاد پہ لوگ پاس کر جاتے ہیں، لیکن وہ کوالٹی والے لوگ، وہ ابیلٹی والے لوگ نہیں آگے آ سکتے. ایگزام بھی لیں گے تو آپ اس طرح پاس ہو جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ بھی آپ نے جو اس میں انٹینشن تھی لیجسلیچر کی کہ بھی ہاؤ ٹو سلیکٹ دا جج ایٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ، ہاؤ ٹو ایلیویٹ دا جج ایٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ لیول، وہ اس کو اسٹرکٹو سینسو فالو کیا جائے آنیسٹی کے ساتھ، واقعی اسی میرٹ کی بنیاد پہ. دیکھیں نا اس میں کیا تھا میرٹ، کہ آپ شارٹ لسٹنگ کریں گے ہی ان لوگوں کی جو لاء کے فیلڈ سے ان شیپ آف جج اور ان شیپ آف ایڈوکیٹ اور ان شیپ آف لاء آفیسر اور ادروائز جو ریپوٹیشن والا بندہ، لاء کی جانکاری والا بندہ، اور پریکٹسنگ جو ہوگا. دیکھیں نا جوڈیشری بھی لاء کو پریکٹس کر رہی ہوتی ہے، ایڈوکیٹ بھی لاء کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، لاء آفیسر بھی لاء کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کو ہی انہوں نے لینا ہوتا ہے کہ جو لوگ لاء کو تھیوری سے پڑھ کے پریکٹیکلی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر مقصد یہ کہنے کا پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں بس رائٹ اپس باہر آ رہے ہوتے ہیں یا ان کی انٹرپریٹیشنس آ رہی ہوتی ہے، وہ مقصد یہ کہنے کا ان کی یعنی کہ ریپرزنٹیشن میں
یا دیگر صورت میں، اس میں اگر آنیسٹی کے ساتھ اسی طرح فالو کر لیا جائے کہ بھی وہی بندے لینے ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، جو پرومسنگ ہیں، جو اپ ٹو دا مارک ہیں، تو دین اٹس اوکے، اس میں نہیں ہے۔ اچھا، اب بات یعنی کہ اب اس میں بھی اگر اس شارٹ لسٹنگ میں بھی، اس میں بھی مثلا لسٹ بننے میں بھی یا اس میں انڈکٹ ہونے میں بھی اگر لابی چلے، مفادات چلیں، تو پھر ظاہری بات ہے اسی بنیاد پہ ہم اس کو اتنا سکسیزفل نہیں کہہ رہے، یا اس کو ہم فیل کہہ رہے ہیں، یا اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ بھی پارشل ہے اور وہ نہیں ٹھیک، اور اسی سے پھر مقصد ہے کہ انڈکشن جو حیران کن بھی ہو جاتی ہے، اور جس سے آپ بھی اور باقی پبلک بھی حیران ہوتے ہیں کہ بھی یار یہ اتنا قابل بندہ نہیں تھا، یا اس کو قانون کا پتہ نہیں ہے، یا اس کو وہ نہیں ہے، اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، اور اسے وہ جج بنا پڑا ہے۔ یہ اس میں نقائص بیسیکلی میں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں نقص شاید نہیں ہے کوئی ایسا، لیکن اب اس کو مس یوز کرتے ہوئے، مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے اس کو اس طرف شکل اس کی بگاڑی گئی ہے۔ ٹھیک، مسلم لیگ نواز ڈویژن بہاولپور میں کس حد تک مضبوط ہے؟ دیکھیں، مسلم لیگ ہمیشہ سے ہی ہے نا بہاولپور میں، یعنی کہ جنوبی پنجاب میں بہاولپور مسلم لیگ کا ہمیشہ گڑھ رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز دیکھیں نا، مسلم لیگ کی بنیاد یعنی کہ اگر نام کو دیکھیں یا بیسیکلی لڑی کو دیکھیں تو 1906 والی مسلم لیگ ہے یہ۔ اس کے بعد جیسے جیسے جو سربراہ بنتا رہا، اس کو ذرا نام کے ساتھ اب وہ نواز بن گئی ہماری ہے، ٹھیک ہے نا، مسلم لیگ نون نواز بن گئی۔ مسلم لیگ کا رول ہمیشہ پازیٹیو رہا ہے، باقی اقتدار میں آنے کا جوڑ توڑ، یہ آگے پیچھے دیگر پارٹیز یہ وہ لینا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلم لیگ کا رول ہمیشہ پڑھا لکھا رہا ہے، اور اپنی ڈویژن میں بھاول نگر سے لے کے رحیم بیا خاں تک مسلم لیگ ہمیشہ گڑھ رہی ہے۔ اور آپ کو شاید یاد نہ ہو یا نہ ہو یاد، ہمیشہ سے ہمارے جو نواب صاحبان جن کی یہ اسٹیٹ ہے یا تھی، وہ بھی ہمیشہ مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں اور ہمیشہ ہی جیتتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی کہ دیکھو نا، ایک یہ تھوڑا سا میں اس کو ود ڈیو رسپیکٹ میں کہوں گا، ایک ذرا ڈیول ایکٹیویٹی کا ایک یہ ریلا سا چلا ہوا ہے، جس میں آ کے لوگ یہ کہ نا نظریاتی لوگ، جو سوچ رکھنے والے لوگ، جو میچور لوگ، جو بڑے لوگ سے مراد ہے کہ میچور یا کچھ تھوڑی سی بڑی ایج والے، یا جن کی سوچ ہے وہ کبھی بھی دیکھ سوچنے کے بغیر بلائنڈلی فالوور نہیں ہوں گے کسی بھی نظریے کے، کسی بھی پارٹی کے، کسی بھی سلسلہ میں۔ بس وہ ایک جو کرنٹ نظر آ رہا ہے، ہم سوشل میڈیا پہ فیس کرتے ہیں، ٹائم جتنا کو ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے، ہم اپنے لائر فورم کے پاکستان مسلم لیگ کے لائر فورم کا میں نائب صدر بھی ہوں ڈسٹرکٹ کا، تو مقصد یہ ہم تو بڑے دیانتداری سے کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہاں گڑھ رہا ہے، ریلا شیلا آتا رہتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے فیگرز آئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب آپ کے سامنے بڑی قابل آدمی تھے، ان کی پارٹی دیکھیں کس طرح چلی، پھر اس کے بعد اسی طرح آج کی پوزیشن دیکھ لیں، اس وقت کی پوزیشن دیکھ لیں، پھر اس سے پہلے شیخ مجیب کو دیکھ لیں، جس سے جہاں 71 میں بنگلہ دیش بن گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں ان لوگوں کا سبھی کا زور اسی طرح ہوتا تھا۔ یا اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلتے ہیں تو وہ ڈیول ایکٹیویٹی یا اپوزٹ ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ نظر آ رہی ہوتی۔ ادروائز نظریاتی لوگ، سیریس لوگ، جو لوگ مقصد ملک کے لیے کنسرن ہے، جن کو ملک کی ترقی کے لیے، جن کو مہنگائی کا کنسرن ہے، وہ آج بھی مسلم لیگ نون پہ ہی کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ ان سے آپ چاہے بند کمرے میں جا کے اس پارشلٹی سے ہٹا کے اوپینین لے لیں، تو وہ ان کو ووٹ سپورٹ کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے بھی۔ ٹھیک، اچھا سر، آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نواز کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، محمود صاحب، مسلم لیگ نواز کا اگر پاسٹ بھی دیکھیں یا مسلم لیگ اس سے پیچھے کا بھی پاسٹ دیکھیں اور آج بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے نا ان کو میرا پیرامیٹر ہے سب سے بڑی بات دیانتداری۔ میں یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں، دیانتداری کی آپ کو نا ریشو مسلم لیگ نواز میں زیادہ ملے گی کمپیئر ود ادرس، جس کی یعنی کہ اگر کہیں تو میں انڈیویجول بھی آپ کو ایویڈنس دے سکتا ہوں یا اس پہ آرگومنٹس کر سکتا ہوں، لیکن شارٹ سٹوری یہ بتاؤں کہ بھی مسلم لیگ کا مستقبل ہمیشہ سے اچھا رہے گا، ہے صرف اسی بنیاد کے میں کہ بھی اس کے پاس دیانتدار لوگ، قابل لوگ زیادہ ہیں، جن کو ملک کو کا فکر ہے یا اس کی ترقی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی پروگرس کے لیے وہ کنسرن ہے اور وہ کام کرتے ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میرا معیار دس از مائی پرسنل اوپینین کہ بھی میرا ذاتی رائے یہی ہے کہ بھی
ہر اس پارٹی کا مستقبل تابناک ہوگا، اچھا ہوگا، جو دیانتدار ہوگی اور جس کا باقی ملک کے لیے کنسرن ہوگا اور جس کی بیس کرپشن پہ نہ ہوگی۔ دیکھیں باقی بیانیاں بنا لینا کسی بھی ایک فضول سی چیز کو اٹھا کے وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز یہاں پہ آپ کو سیریس لوگ ملیں گے اور وہ ڈیفینیٹلی ملک کے لیے بہت کچھ انہوں نے کیا ہے اور بہت کچھ مزید کریں گے۔ اور ان کی آپ دیکھ لیں آج بھی اگر یوتھس ان میں یا ینگ انٹری ہوئی ہیں تو سب اپنی جگہ پہ اپنی اپنی قابل بات، لائک حمزہ شہباز، میڈم مریم بہن ہے ہماری، مقصد یہ کہنے کا ان کی انٹری دیکھ لیں یا دیگر جتنے بھی پرومسنگ لوگ دیکھ لیں، وہ آپ کو قابل لوگ ملیں گے جو ایک اچھا اضافہ ہوا ہے، جو آپ اپنی پارٹی کے بڑوں کی روایت کو، ان کا مینیفیسٹو کو لے کے چلیں گے آگے نئی انرجی کے ساتھ اور چل رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر، مریم نواز آنے والے الیکشن کمپین کو کس طرح لیڈ کرے گی، اس بارے میں بتائیں۔ دیکھیں مریم بی بی جو ہے نا، مریم بی بی بھی ایک کہہ لیں نا اس وقت بڑی میچور لیڈی اور بڑی میچور پولیٹیشین ہیں اس اسٹیج پہ بڑا، اور ایٹ دا سیم ٹائم ہی از سو بریو لائک ہر فادر اینڈ انکل اینڈ سو جتنے بھی ان کے جہاں سے اس کی لینیج چلی، پولیٹیکل لینیج چلی، تو وہ اسی طرح مریم نواز بہادری کے ساتھ اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں، اپنی پارٹی کو چلا رہی ہیں۔ اور مریم نواز کی اگر ذاتی ایفرٹ کا آؤٹ پٹ دیکھیں تو وہ سب سے زیادہ آپ کو ملے گا، سب سے زیادہ انہیں ملیں گے۔ دیکھیں کبھی بھی غیر پارلیمانی گفتگو نہیں کرنی، دے آر سچ اے آرگنائزڈ اینڈ ٹرینڈ پیپل، انہوں نے کبھی بھی ہوچی چیری بلاسم یہ ایسی باتیں نہیں کرنی، انہوں نے ہمیشہ انہوں نے مقصد ہے کہنے کا پارلیمانی گفتگو کرنی ہے۔ تو مریم نواز بہت خوبصورت اور بہت اچھا اضافہ ہے مسلم لیگ میں، جس کا بہت اچھا آؤٹ پٹ ملے گا۔ ٹھیک سر، آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ میری نظر میں دیکھیں جی، کامیابی کا معیار فی زمانہ یا جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے، میں نے تو کامیابی کا معیار جہاں لوگوں کا یہی دیکھا ہے، وہ جس کو زیادہ دولت مند دیکھتے ہیں یا جس کو زیادہ ویل آف دیکھتے ہیں اسے وہ کامیاب کہتے ہیں، یہ ہے عام معاشرے کی نظر یا فلاں۔ میری نظر میں کامیابی یہ ہے کہ وہ تو غالب بھی کہا گیا کہ بھی تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی نہیں ہو، اتنا آپ کو مل جائے جس سے آپ کا گزارا ہو جائے، اور آپ کے پیچھے کوئی بندہ آپ کو کچھ کہہ دے کہ بھی اچھا ہے، دیانتدار ہے، مقصد ہے کہ آنیسٹ ہے اور مقصد سنسیئر ہے ملک کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے پروفیشن میں، تو وہ میرے خیال میں آپ کی کامیابی ہے۔ ہاں یہ کامیابی نہیں ہے کہ پھر بالکل آپ پردے کے پیچھے ہوئے نہیں تو آپ کو گالی پڑی نہیں، وہ آپ کی ناکامی ہے۔ اگر آپ پردے کے پیچھے گالی سے بچ گئے ہیں نا، آپ کی پرفارمنس اتنی بھی ہے، کسی سے آپ نے 500 روپے کا بھی ظلم نہیں کیا، نہیں کھینچا، تو میرے نزدیک میں وہ کامیابی ہے۔ ہاں بڑے بڑے عہدے آپ کو مل سکے یا نہ مل سکے، وہ نو میٹر۔ آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا فیوریٹ شہر کون سا ہے؟ سر دیکھیں پاکستان میں ہر ٹائپ، ایک تو ویدر بھی ہے اور اس کے بعد ایریا بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بھی پاکستان کا نادرن ایریا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے اور اپنے دیے ہوئے خوبصورت موسم سے اور اس حالات سے بہترین بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں کہتا ہوں کہ بھی کیا بات ہے، میں ایون دین دیکھیں نا لوگ بڑا پریفرنس دیتے ہیں فارن کو، یہ چیزوں کو۔ آئی نیور وینٹ آؤٹ آف کنٹری ایکسیپٹ فار عمرہ اینڈ یہ اینڈ وہ، ان کے علاوہ نہیں میں کبھی گیا، نہ میں نے کوئی نوکریاں بھی آفر ہوئیں، تعلیم یافتہ لوگ تھے، اسکوپ ہوتا نا، لیکن نہیں، میں اپنے ملک کو پسند کرتا ہوں۔ ہمارے ملک میں ہر چیز ہے، نادر ایریا بہت خوبصورت ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے مرضی آپ انجوائے کریں، موسم کو بھی، اس کو بھی۔ باقی یہ دیکھیں نا، ہم جنوبی پنجاب میں، ہمیں تو اپنا ایریا بہت پیارا لگتا ہے، ہر فیسلٹی ہے یہاں پہ۔ میں مقصد سیٹلر ٹاؤن میں رہتا ہوں، سڑکیں بھی ٹھیک ہیں، سارا کچھ ہے، اپ ٹو دا مارک ہے، پکی روڈیں، اپنے گھر کوٹھیاں اپنا سب کچھ ہے۔ تو اس لیے مقصد ہے کہنے کا آئی لائک ٹو مائی آن کنٹری۔ بس آپ کی ضرورت ہے کہ بھی انڈیویجولی جو میرا فرض ہے نا کہ بھی میں دیانتداری کروں، میرے پاس اگر میں نے میرا پروفیشن ہے، میں نے اگر کسی کا کیس لیا ہے، فیس لی ہے، تو مجھے اس پہ دیانتداری کرنی ہے۔
आम आदमी के तौर पे मेरे गली में, मेरे मोहल्ले में, मेरे वर्क एरिया में, मेरे जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ से वो भी लोग मेरे से तंग ना हों, उनको भी मैं बिल्कुल तंग ना करूँ। मेरे नज़दीक ये लाइफ है, तो उसके बाद जितना आप सर्व कर सकें किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट वो करें तो वो ज़िंदगी है। ठीक, आपको खानों में क्या क्या पसंद है? आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? सर बात यह है कि भी अल्लाह ताला खाने के लिए जो भी दे दे साफ़ सुथरा, वो हम उसका शुक्र अदा करते हैं। नेवर यानी कि मैं यानी कि मीट से ज़्यादा सब्ज़ियाँ दालें पसंद करता हूँ, मीट से भी ज़्यादा सब्ज़ी दालें पसंद, लेकिन बस सिर्फ एक थोड़ी सी इसमें हमारी है कि नीट क्लीन हो, बस साफ़। किसी ने सादा और साफ़, जैसे आप सादा साफ़ लिबास पहनना पसंद करेंगे, जो हमारा नबी का भी हुक्म है, हमारे इस्लाम का भी हुक्म है, इसी तरह आप सादा मील देखें ना, अगर आपको किसी ने हरन भी पका दिया और उसमें मट्टी डाल देता है तो वो नीट नहीं होगा। सिर्फ हमारी सिर्फ ये है कि भी सादा सब्ज़ी दाल थोड़ी सी मिले, लेकिन वो साफ़ सुथरी हो। फिर उसके बाद अगर कोई आपको खाता है या खिलाता है, आपसे खाता है या खिलाता है, वो भी आप इज़्ज़तदार तरीके से किसी को पेश करें, दें। दाल की भी आप दावत करें तो वो आपको प्लेट होनी चाहिए, साथ गिलास होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्लेट, किसी में कोई चीज़ निकालनी पड़ जाती वो हो, ये है। अदरवाइज़ कोई कमज़ोरी नहीं, जो मिल जाता है। गोश्त खोर नहीं है हम लोग कि भी सिर्फ गोश्त ही होगा तो उसे खाना समझेंगे, जो आपको पता है कि भी यहाँ हमारे चलता है। हम कहते हैं सब्ज़ी बड़ी अच्छी चीज़ है। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? महबूब साहब, सबसे बड़ी बात है, देखें ये कोई मक्खन या उसकी मक्खन की प्लेट नहीं, आप भी अच्छे आदमी हैं, हमारे वकला बरादरी में बहुत अच्छे लोग हैं, और इसी वकील बन के ही जुडिशरी लॉ ऑफिसर या जिसे जहाँ भी सर्व करने आपने जाना, इवन देन जो लेजिस्लेचर की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं वो भी लॉयर्स होंगे हमारे, यानी कि उनका कानून लिख के भी हमारे कानूनदानों नहीं होता है, ठीक है ना। एक मेरा मकसद भाई डायरेक्टर ड्राफ्टिंग भी है पार्लियामेंट इस्लामाबाद में। मेरा सिर्फ मकसद कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसमें जितना मुमकिन हो सके आप पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करें, ध्यानदारी के साथ पार्टिसिपेट करें। आउटपुट आपको अल्लाह की ज़ात ने देना है, किसी की मुखालफत या किसी की लेग पुलिंग या नेगेटिव पार्टिसिपेशन करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलना है मुझे या मेरे भाइयों को या मैं जो शेयर कर रहा हूँ वो पॉजिटिव पार्टिसिपेशन से मिलना है, और वही मेरी यानी कि रिक्वेस्ट होगी कि भी पॉजिटिवली पार्टिसिपेट किया जाए तो अल्लाह की ज़ात सब कुछ दे देती है। बहुत शुक्रिया सर, नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।